واصم الجبارين مبير الظالمين مدرك العارضين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطاهرين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قرآن کریم کی ان مختلف آیتوں کی تلاوت کی جا رہی تھی کہ جو اس اہم ترین پیغام کو ہم تک پہنچا رہی ہے کہ یاد رکھو بسم اللہ اچھی ہونا اتنا اہم نہیں جتنا اہم خاتمہ بخیر ہونا. اور اسی سلسلے کی ایک آیت آج تلاوت کی گئی سورہ آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے پروردگار، ایک دعا ہے جو آیہ قرآنی بنا کے ہمارے سامنے پیش کی گئی. اے ہمارے پروردگار، ہدایت مل جانے کے بعد پھر ہمارے دل گمراہ نہ ہونے پائے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. تو بخشنے والا اور عطا کرنے والا ہے، اپنے پاس سے رحمت عطا کر. یہ دعا جو آپ حضرات نماز کے قنوت میں بھی اکثر پڑھ لیتے ہیں، پیغام وہی دے رہی کہ امکان ہے، پاسبلٹی ہے، چانسز کہ ہدایت ملنے کے بعد دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں، کجی پیدا ہو سکتی ہے، آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. لیکن جیسا کہ میں اکثر و بیشتر یہ عرض کیا کرتا ہوں، گرچہ میرے اوپر ایک اعتراض ہے، لیکن اپنی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراض غلط فہمی کا نتیجہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ خالی ڈراتے نہیں. ہماری تقاریر کے درمیان وقتاً فوقتاً یہ تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ پروردگار عالم، خلاق دو عالم، نکتہ چینی کرنے والا کوئی نقاد نہیں ہے کہ ہمارے عیب نکالنے میں اس کو مزہ آئے. جو ہماری خرابیاں بتائی جاتی ہیں تو اس لیے تاکہ اس کے بعد ہم علاج کی فکر کریں، اور علاج بھی وہی پروردگار بتا رہا. جیسے طبیب پہلے بیماری بتائے گا، اس کے بعد علاج شروع ہوگا. جب ایک شخص اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں تو لامحالہ وہ کبھی بھی علاج کے لیے رجوع نہیں کرے گا. تو پہلے خرابیاں بتائی جاتی ہیں کہ فلاں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اپنا چیک اپ کرا دیں. اب جب پروردگار نے یہ بیماری بتا دی کہ دیکھو، ایک ہے کفر اور ایک ہے ارتداد. کفر ہے کہ آدمی انکار خدا پر پیدا ہو اور زندگی گزارے. ارتداد ہے کہ ایک بار ہدایت مل گئی اور اس کے باوجود وہ دوبارہ گمراہی میں چلا گیا. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے پہلے یہ بتایا جا رہا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو یہ خرابی پیدا کرتی ہیں. کل جو سب سے پہلی اور اہم ترین چیز سامنے آئی تھی، کیونکہ اس کا تعلق ہماری پیدائش کے مرحلے سے، ادھر بچہ دنیا میں آیا، سب سے پہلی چیز جو اس پہ اثر کر رہی، اس لیے سب سے پہلے ماں اور باپ کا تذکرہ کیا گیا. اب اس کے بعد جیسے جیسے یہ بچہ ہوش سنبھالتا جا رہا اور بڑا ہوتا جا رہا، دوسری چیزیں بھی کے بعد دیگرے ہمارے سامنے آ رہی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے. اور جوان ہونے کے بعد پھر ایک انتہائی خطرناک اور ایمان کو بگاڑنے والی ہستی اس کے سامنے آتی. اب پیدائش اور جوان، ان دو کے درمیان ابھی کئی باتیں اور، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ باقی باتیں بعد میں آ جائیں، پہلے تذکرہ ہو جائے، اس لیے کہ دونوں جگہ نام ایک ہی لا رہا، اور وہ ہے عورت. ماں بن کے بچے کے ایمان کو سب سے زیادہ محفوظ کرنے والی بھی
اور ماں بن کے بچے کے ایمان کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی بھی. ایک حدیث آپ نے کل سنی, ایک حدیث آج سماعت فرمائی. اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ. جو جملہ میں نے ابھی عرض کیا تھا, ابھی ہم زمانی ترتیب میں اس سے بھی پہلے جا رہے ہیں. ابھی جملہ عرض کیا گیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ حدیث آ گئی کہ نہیں, دنیا میں آنے سے پہلے ہی اثرات مرتب ہونے لگے. فرمایا کہ سعید یعنی نیک بخت, خوش قسمت, اور قرآن کی وہ اصطلاح فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. سعید وہ ہے جو جنت میں جائے. تو گویا جنتی وہ ہے کہ جس کے جنت میں جانے کی بنیاد ماں کے پیٹ سے پڑنا شروع ہو گئی. وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقَا فِي بَطْنِ أُمِّهِ. اور ظالم, بدقسمت, گناہگار اور جہنمی وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی شکم بادر ہی میں بنیاد پڑنے شروع ہو چکی کہ اسے جہنم میں جانا. عورت ماں بن سب سے پہلے اپنی اولاد کا ایمان بنانے والی بھی ہے اور بگاڑنے والی بھی. اور یہی دنیا سے کسی عظمت کو پایا, اس نے بھی یہ اقرار کیا کہ میری ماں کی وجہ سے. اور جس نے دینی اور روحانی اعتبار سے کسی عظمت کو پایا, شیخ مرتضی انصاری کا شہرۂ آفاق کا جملہ, یہ اکثر شکوہ کرتا رہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کے پاس معصومین کے حالات سننے کا وقت بھی نہیں, وقت ہی نہیں ہمارے پاس. ٹیلی ویژن سے فرصت ملے, ورلڈ کپ کے میچوں سے فرصت ملے, ڈش اینٹینا سے فرصت ملے تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ 12 امام کون ہیں اور ان کے نام کیا. تو ایسی حالت میں یہ شکوہ کرنا کہ علماء کرام اور نائبین امام کے حالات سے معاشرہ بے خبر, یہ خود ایک حماقت ہے ایسا شکوہ. لیکن میں کرتا رہتا ہوں. شیخ مرتضی انصاری تاریخ شیعت کے وہ عالم, کہ اگر میں بہت مختصر کہوں تو یہ کہوں کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ 1400 سالہ اسلام کی تاریخ اور 1200 سالہ غیبت صغرا اور کبرا کی تاریخ, شیعہ دنیا کا سب سے بڑا فقیہ کون گزرا. علماء کی کیٹیگریز ہیں, کوئی علم تفسیر میں ہے, کوئی علم حدیث میں ہے, کوئی علم تاریخ میں ہے, کوئی علم فقہ میں ہے, کوئی علم رجال میں, کوئی اوور آل ہر علم کے اندر تھوڑا تھوڑا لے کے سب سے آگے نکل گیا جیسے علامہ علم. لیکن اگر خاص علم فقہ کے حوالے سے بات جو اصل اسلام, تو بغیر کسی شک و شبہ کے کہا جا سکتا ہے کہ شیخ مرتضی انصاری علم فقہ اس سے بڑا عالم اور کوئی نہیں دیکھا. ہمارا آج کا زمانہ, ہمارے تاریخ دان علماء شیعہ تاریخ کو مختلف حصوں میں بانٹا. ایک دور کہلاتا تھا قرن توسی, شیخ توسی کا دور. ایک دور کہلاتا تھا قرن ہلی, علامہ ہلی کا دور. ہماری یہ گزشتہ 200 سالہ تاریخ کا نام ہے قرن انصاری. 200 سال پہلے شیخ انصاری پیدا ہوئے, اور اس 200 سال میں کوئی شخص اجتہاد کی منزل پر پہنچ ہی نہ سکا جب تک کہ اس نے شیخ انصاری کی کتابوں کو نہ سمجھا. کتابیں اتنی عظیم کہ ہمارے اکثر مراجع کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیخ انصاری کی یہ کتاب ہمیں سمجھا کے سنا تو فقط اسی بات پر ہم اسے اجتہاد کا اجازت دے دیں. یہ وہی شیخ انصاری جن کی روح آج سے 12 سال پہلے ایک مسئلہ علمی کے لیے ایران میں طلب کی گئی, مگر وہ ایک بالکل الگ واقعہ اور ایک بالکل الگ موضوع. خلاصہ یہ کہ اتنا عظیم فقیہ کہ لقب ہی ہے استاد الفقہاء والمجتہدین. جس وقت ان کی مادر کرامی کا انتقال ہوا, نجف میں قیام تھا اور مرجعیت کی منزل پر پہنچ چکے, اور مرجعیت بھی معمولی نہیں, وہ مرجعیت جسے پہلے امام سے لے کے آخری امام تک نے تصدیق کی. شیخ انصاری ہی کا واقعہ ہے نا کہ ان کے پاس ان کا امتحان لینے کے زمانے کے امام آئے اور انتا مجتہد الحقہ کی سند دے کے گئے. کیا ہے شیخ, حق یہ ہے کہ تیرا اجتہاد ثابت. وہ واقعہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اس لیے اس کو نہیں دوہرا رہا, لیکن پوتے کی یہ گواہی بعد میں تھی. اس سے پہلے شیخ کے بعد دادا کی بھی ایک گواہی پہنچ چکی. ایران کا ایک طالب علم اجتہاد کی تعلیم حاصل کر رہا اور ابتدائی مرحلے ایران میں طے کر لی. اس زمانے میں حوزہ
یعنی اجتہاد کی تعلیم فقط عراق میں دی جاتی تھی، خود نہیں بنا 200 سال پہلے کا واقعہ، خود شہر تھا، حوضہ نہیں تھا، مشہد کا حوضہ نہیں تھا، تو لامحالہ ہر شخص کو علم دین کے لیے آخری منزل اور آخری ڈگری کے خاطر نجف جانا پڑتا، وہاں پہنچا، اجتہاد کی کلاس میں جا کے بیٹھے، مگر آسان بات نہیں ہے مجتہد پر۔ ہماری قوم جو کہ مادیت کی طرف زیادہ، اس لیے ڈاکٹر کی قدر و قیمت ہے، اس لیے انجینئر کی قدر و قیمت ہے، اس لیے MBA کرنے والے کی قدر و قیمت ہے۔ مجتہد کو تو ہم ایک بوجھ سمجھتے ہیں اپنی قوم کے اوپر کہ کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے اور سارا خرچہ ہمیں اٹھانا پڑ رہا، لیکن جو صاحبان معرفت ہے انہیں پتا کہ اگر 1000 ڈاکٹروں کے دماغ کو جمع کیا جائے تب بھی شاید مجتہد کی منزل تک نہ پہنچ پائے، اور 1000 انجینئروں کے دماغ کو جمع کیا جائے تب بھی اس منزل پہ نہ پہنچ پائے کہ جو اجتہاد کی منزل ہوتی۔ اب جب یہ طالب علم آئے پورے خلوص کے ساتھ ابتدائی سارے مراحل طے کرے، مگر اجتہاد کی کلاس میں جا کے بیٹھا تو پتا چلا کہ ایک لفظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ معمولی تعلیم نہیں، 1 دن 2 دن ہفتہ مہینہ صبر کیا، انتظار کیا کہ شاید نیا نیا آیا ہوں، آہستہ آہستہ میرا ذہن رواں ہو جائے۔ جاہل مطلق اپنے گھر سے اٹھ کر اجتہاد کی تعلیم کے لیے نہیں گیا، ابتدائی ساری تعلیم اس نے حاصل کر لی، جسے ہم اپنی علمی زبان میں کہتے ہیں مقدمات و سطحیات کی تعلیم۔ اب آخری کلاس میں گیا، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، کئی ہفتے گزر گئے، بے اختیار رو دی کہ ساری زندگی جس مقصد کے لیے وقت کی ہے وہ مقصد ضائع ہو رہا، مگر ہم اور آپ اپنے وطن میں روز تو گھر میں بیٹھ کر نجف میں رہنے والے پریشانی میں مبتلا ہو تو لامحالہ دوڑ کے حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ اقدس میں پہنچے گا، پہنچا، اور 40 دن متواتر ایسے گزرے کہ وہیں پہ صبح سے شام تک بیٹھا ہے کہ مولا ساری زندگی کا جو میرا ایک مشن اور مقصد ہے فوت ہو رہا۔ 40ویں دن اپنے اسے ایک فرمان کے مطابق کہ اگر تمہاری دعا فوراً قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہونا، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ